اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرنی ہوتی حجۃ الوداع پر کرتے. جو حجۃ الوداع کی جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ قرآن اور اہل بیت، وہ والی روایت ضعیف ہے. جو صحیح سند کے ساتھ ہے وہ غدیر خم کی صحیح مسلم میں غدیر خم پر ہے. کہ اگر موقع ہے اس بات کا کہ اہل بیت سے بھی تمسک کرو یا یہ خلافت کا معاملہ، تو یہ میدان عرفات میں آپ کرتے، جہاں سارا عرب جمع تھا وہاں بیان کرتے. اب سارے لوگ کوئی یمن کو چلے گئے، کوئی عراق کدھر چلے گئے، ادھر تو شام والے یا مدینہ والے ہی آئے، ان کے سامنے آپ نے یہ خطبہ دیا. وہ موقع آپ نے کیوں مس کر دیا جب ساری امت وہاں جمع تھی؟ وہ وہاں یہ ہدایت فرماتی. وہاں جو صحیح حدیث وہ آپ دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، آپ نے صرف کتاب اللہ کا کہا کہ میں تم. اس کے بعد اگلا جو اعتراض کیا مفتی ساق اور مرزا نے، دونوں نے یہ بات کی کہ اگر یہ امامت مراد ہوتی، بڑا توجہ کیجئے گا، یہ اعتراض بہت کیا جاتا ہے کہ اگر رسول اللہ امامت کا اعلان کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ مولا علی کی خلافت کا اعلان کرنا چاہتے تھے تو کہاں پہ کرتے؟ مکہ میں کرتے. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر رش بہت تھا، بہت سے لوگ تھے، تمام مسلمان اس وقت آئے ہوئے تھے وہاں پر، کیونکہ رسول اللہ نے بڑا اعلان کیا تھا، اہتمام کیا تھا کہ یہ ان کا پہلا اور آخری حج ہے. تو اس میں وہ بہت ساری چیزیں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو مناسک سکھانا چاہتے ہیں اور دیگر اہم امور سے مومنین کو اور مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں پر اعلان کرنا چاہیے تھا، یہ انہوں نے کہا. پہلی چیز ہمارا سوال ہے ان سے، ہم تمام برادران اہل سنت سے مؤدبانہ اور ان کے تمام مفتیوں سے، اور آپ یہ سوال ان کے سامنے رکھیں کہ ہم اس سوال کا جواب دیں. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اگر امامت کا اعلان کرنا تھا مکہ میں کرتے. ہم کہتے ہیں آپ یہاں سے اس روایت سے مراد کیا لیتے ہیں کہ یہاں پہ دوستی کا اعلان تھا. تو اگر دوستی ہی مراد تھی تو پھر رسول اللہ یہی دوستی کا اعلان مکہ میں کیوں نہ کیا انہوں نے؟ وہاں پہ کرتے جہاں پر تمام مسلمان موجود ہیں، کثیر تعداد میں صحابہ موجود ہیں، کثیر تعداد میں مسلمان موجود ہیں. دوستی کا اعلان تھا تو وہ مکہ میں کر دیتے، وہاں پر کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال آپ کے اوپر پلٹتا ہے. جو جواب آپ ہمیں وہاں دیں گے وہ ہم یہاں پہ ہمارا وہی جواب ہے. اس کے بعد اس کا جواب آپ کو خود آپ کے اپنے صحابہ جن کی آپ سنت کو، جن کی سیرت کو آپ فالو کرتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں. صحیح بخاری، جی صحیح بخاری جلد 8، اس کی 8ویں جلد ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی چاپ ہے. اس میں کیا ہے جی؟ توجہ کریں، حدیث ہے، حدیث نمبر ملاحظہ کریں 6830. باب اگر کوئی عورت زنا سے حاملہ پائی جائے اور وہ شادی شدہ ہو تو اسے رجم کریں گے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر روایت کیا ہے؟ روایت تلانی ہے کہ حضرت عمر کے آخری حج میں ان کو پتہ بھی چل گیا آخری حج تھا، ان کے ساتھ تھے، وہ میرے پاس لوٹ کر آئے اور کہا کاش تم اس شخص کو دیکھتے جو امیر المومنین کے پاس آیا تھا. اس نے کہا اے امیر المومنین کہ آپ فلاں صاحب سے یہ پوچھ گچھ کریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا میں فلاں صاحب یعنی طلحہ بن عبید اللہ سے بیعت کروں گا، کیوں کر واللہ حضرت ابو بکر کی بغیر سوچے سمجھے بیعت تو اچانک ہو گئی تھی. یعنی ابو بکر کی جو بیعت ہے وہ ایک ناگہانی صورت میں ہوئی. اچھا جی، اور وہ پھر مکمل ہو گئی تھی. اس پر حضرت عمر بہت غصہ ہے اور کہا میں انشاءاللہ شام میں لوگوں سے خطاب کروں گا، انہیں لوگوں سے انہیں اللہ یعنی ڈراؤں گا جو زبردستی سے کیا کر رہے ہیں، دخل در معقولات کرنا چاہتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اس پر میں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین ایسا نہ کیجئے، حج کے موسم میں توجہ کیجئے گا برادران اہل سنت. کیا عبد الرحمن بن عوف جناب عمر کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اے امیر المؤمنین توجہ کریں، ایسا نہ کیجئے گا، حج کے موسم میں کم سمجھی اور برے بھلے ہر ہی قسم کے لوگ جمع ہیں، اور جب آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے قریب یہی لوگ زیادہ ہوں گے، اور مجھے ڈر ہے آپ کھڑے ہو کر کوئی بات کہیں اور چاروں طرف پھیل جائیں، لیکن پھیلانے والے اسے صحیح طور پر یاد نہ رکھ سکیں گے اور اس کے غلط معنی پھیلانے لگیں گے. اس لیے مدینہ منورہ پہنچنے تک انتظار کیجئے، یہاں پر کوئی خطبہ نہ دیجیے گا، ہر عام و خاص موجود ہے، ہر ایرا غیرہ موجود ہے، جیسے ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں ہر علم پلم موجود ہے یہاں پر. تو جب خلیفہ دوم کے زمانے میں موجود ہیں کہ اسلام کو ہوئے یعنی فتح مکہ کو فتح کرتے ہوئے، اور مکہ کے جو اہل مکہ ہیں ان کو مسلمان ہوتے ہوئے کئی سال گزرے ہیں، یعنی 2 4 اب 10 14 سال گزرے ہیں. بالکل جب 14 سال بعد بھی یہ اس طرح ایرے غیرے لوگ مکہ میں موجود ہیں جس کی وجہ سے خلیفہ دوم کو وہاں پہ خطبہ نہیں دینا چاہیے تھا، کچھ نہیں کہنا چاہیے. تو جب تازہ مسلمان ہوئے ہیں اس وقت تو بدرجہ اولا ان کے درمیان میں یہ موضوع جو ہے نا ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل. اب آپ نے تمام مومنین سے، ہم تمام ناظرین سے گزارش کریں گے کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے یہ اعتراض کرے کہ وہاں پر کیوں اعلان نہیں کیا، تو آپ پوچھیں کہ عمر کو کس نے روکا اور کیوں روکا؟ آپ ہی کے صحابی نے، آپ ہی کہ وہ جسے آپ مانتے ہیں، جن کی سیرت کو آپ فالو کرتے ہیں، اس نے کہا کہ حج کے موقع پہ اعلان نہ کریں، یہاں پہ ہر قسم کے افراد موجود ہیں، مدینے پہنچ جائیں وہاں پر، کیونکہ وہ جو مرکز ہے، سنت کا مرکز ہے، نبوت کا مرکز رہا ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے اعلان کیجیے گا. خوب. تو جو جواب آپ یہاں پر یہ جو انہوں نے دیا، ہم وہی جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے مکہ میں اس لیے اعلان نہیں کیا. لیکن ہم یہاں پر ایک اور چیز عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ذہن سازی کی، لوگوں نے
لوگوں کے ذہن بنائے تاکہ وہ رسول اللہ کے اس پیغام کو جو وہ غدیر خم پہ دینا چاہتے ہیں اس کو قبول کرنے کے ان کے اندر حوصلہ آ جائے کہ وہ قبول کر لیں۔ خود ملاحظہ کریں آپ کہ رسول اللہ نے خود جو خطبات دیے ہیں اپنے مکہ میں حج کے موسم میں، حج کے اس میں، تو وہاں پر آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں صحیح سنن ترمذی، اب رسول اللہ نے کیسے ذہن سازی کی ہے۔ صحیح سنن ترمذی یہ آپ کی اسکرین پر ہے، ناصر الدین البانی المجلد، کون سی جلد ہے؟ دوسری، اس کی دوسری جلد ہے۔ بات پہ توجہ کیجیے گا، وہ کیا یخطب فی حجۃ الوداع، یعنی سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ خطبہ دے رہے تھے۔ آگے ملاحظہ کریں، وَإِنْ أُمِّرَ، یہ آپ اپنی اسکرین پر اس کو دقت سے دیکھیں، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ، اگر میں تمہارے اوپر ایک شخص کو معمور کر دوں، کون ایسا شخص، کون سا شخص ہے؟ حبشی ہو، وہ حبشی ہو، ایک عبد قسم کا انسان ہی کیوں نہ ہو، غلام، ہاں ایک غلام ہی کیوں نہ، ایک کالا حبشی کیوں نہ ہو، ایک سیاہ پوش حبشی کیوں نہ ہو، اگر میں اس کو تمہارے اوپر حاکم قرار دے دوں، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوهُ، تو تم اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات کو سننا۔ اب یہ رسول ذہن سازی کر رہے ہیں تاکہ مولا کائنات کا جب بیان کریں تو رسول اللہ پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ میں کسی کو بھی اگر بناتا ہوں نا تو مان لینا چپ کر کے، وہاں پر آگے سے چونچرا نہیں کرنی۔ تو یہ پہلی حدیث۔ اس کے بعد پھر اگلی روایت ملاحظہ فرمائے اپنی اسکرین پر، مسند امام احمد بن حنبل میں، جب ہم اس میں جاتے ہیں، مؤسسہ رسالہ کی یہ چاپ الخامس والاربعون، اس کی 45ویں جلد ہے، وہاں پر کیا یہی بالکل بے عرفات یخطب، عرفات کے مقام پر رسول اللہ نے خطبہ دیا، اور وہاں پر کیا بیان فرمایا، توجہ کریں، لَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوهُ، کہ اگر میں تمہارے اوپر ایک حبشی کو بھی معین کر دوں، اس کو تمہارے اوپر امیر قرار دے دوں، تو اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے وہاں پر اعلان کیوں نہیں کیا، وہاں پہ رسول اللہ نے ذہن سازی کی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کیا ہیں، خدا کے مطیع ہیں، خدا کی اطاعت کرنے والے، جہاں پر رسول اللہ کو ابلاغ کا حکم ہوگا وہاں پہ رسول اللہ بیان کریں گے۔ غدیر کے مقام پر رسول اللہ کو حکم ہوا کہ اب علی کی ولایت کا اعلان کر دو، انہوں نے اعلان کر دیا۔ تو آپ جو اپنی طرف سے ایک رسول اللہ کے اوپر بنا رہے ہیں کہ رسول اللہ کو وہاں پہ کرنا چاہیے تھا، رسول اللہ کو یہاں پہ کرنا چاہیے تھا، وہاں کیوں نہیں کیا، تو یہ ایک نقطہ۔ اس کے بعد اگلی روایت ملاحظہ فرمائیں، صحیح سنن ابی داؤد، صحیح سنن ابی داؤد، ناصر الدین البانی صاحب نے اس کی تصحیح کی ہے اس روایت کی۔ اب دیکھیں بڑی سوچنے کی بات ہے، جیسے انہوں نے کہا نا، ابھی ہم نے بخاری کی روایت آپ کے سامنے بیان کی، بخاری کی روایت میں کیا تھا کہ یہاں پر بیان نہ کریں، یہاں پہ ہر عام و خاص موجود ہے، کم فہم لوگ ہیں، یعنی ان کے اندر کج فہمی پائی جاتی ہے، ہر ایرا غیرہ موجود ہے، آپ بات کریں گے یہ شور شرابہ شروع کر دیں گے، آپ کی بات صحیح سے پہنچ نہیں پائے گی۔ بخاری کی روایت آپ نے ملاحظہ کی، عمر کو مشورہ دیا جا رہا ہے، عبد الرحمن بن عوف صاحب مشورہ دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہی کام رسول اللہ کے ساتھ بھی کیا، یعنی رسول اللہ 23 سال ان کی کیا کی ہے، تربیت کی ہے، اور یہ ایسے افراد ہیں کہ رسول اللہ ایک چیز بیان کر رہے ہیں، انہوں نے آگے سے کیا حرکتیں کی ہیں، ملاحظہ فرمائیں اسی میں، جب رسول اللہ نے عن جابر بن سمرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ولا یزال ھذا الدین عزیزا، کب تک، الی 12 خلیفہ، یعنی یہ دین جو ہے وہ عزیز نہیں ہو پائے گا جب تک 12 خلیفے نہ آ جائیں، یعنی اس دین کا قوام 12 خلفاء کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، وہ 12 خلفاء ان بیچاروں کے پاس آج تک پورے نہیں ہوئے، اور آپس میں آج تک لڑ بھیڑ رہے ہیں کہ وہ 12 خلفاء کون تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں 12 خلفاء کا پتہ نہیں ہے وہ کون سے تھے، کچھ نے تو اپنی عاجزی کا، جیسے ابن جوزی نے اپنی کتاب میں کشف المشکل میں کیا کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس حدیث سے کیا مراد ہے، یعنی رسول اللہ نے ایک روایت بیان کر دی۔ سوچیں، ہم کہتے ہیں اپنے ناظرین جتنے بھی ہیں، رسول اللہ ایک حکیم، یعنی خداوند متعال جو ایک حکیم ذات ہے، انہوں نے ایک حکیم نبی کو معین کیا، ایک نبی کو بھیجا کہ جو عقل کل تھے، جو کمال تک پہنچے، وہ کیا کر رہے ہیں، ایک ایسی بات بیان کر رہے ہیں کہ جس کا نہ سر نہ پاؤں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا فائدہ ہمیں ایسی حدیث کا؟ یا رسول اللہ، اہل سنت کا سوال ہے، اہل سنت جو ہیں وہ گویا ایک طرح سے اعتراض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسی حدیث بیان کی کہ میرے بعد 12 خلیفے آئیں گے، لابلو جا کے ڈھونڈو کون ہے وہ 12 خلیفے، امت کو جو ہے وہ لگا دیا کام پہ، بیان ہی نہیں کیا۔ لیکن دیکھیں رسول اللہ بیان کرنا چاہتے تھے، توجہ کریں، قال فکبر الناس وزجوا، لوگوں نے یا اللہ اکبر اللہ اکبر، بھائی تکبیریں کائے کی مار رہے ہو، ٹھیک ہے کیا ہو گیا؟ ہاں مطلب کہ کرکٹ میچ چل رہا تھا اللہ یعوذ باللہ وہاں پہ کہ بھائی جیسی جیت ہوئی اور آپ نے تکبیریں شروع کر دیں، وزجوا، لوگوں نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ ثم قال کلمۃ خفیفہ، پھر کیا جی کہ یہ ملاحظہ کریں، ثم قال، یعنی ایسا جملہ کہ جو مجھے سمجھ نہیں آ سکی کیا تھا، میں نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو جی یہ بتائیں وہ کیا بیان کیا؟ قالا، وہ کلہم من قریش، وہ 12 خلیفہ سارے کے سارے قریش میں سے ہو گئے۔ اچھا وہ قریش، اب کوئی ایسا بتا لیں قریش کو 12 بندے تھے، قریش وہ کہتے ہیں یا 20 بندے تھے، ان 20 میں سے 12، بھائی قریش کے اندر کتنے قبیلے تھے، آپ دیکھیں بعد میں اتنی لڑائی ہوئی، وہ جناب وہ بھی کہتا ہے میں قریش سے، وہ بھی کہتا ہے میں قریش سے،
ہاں میرے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا، میرے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا، یعنی الیاذ باللہ رسول اللہ کے اوپر ایک اس انداز سے تہمت لگائی جاتی ہے بلا سوچے سمجھے، اور لوگ بھی پیچھے چل پڑتے ہیں مفتیوں کے کہ آپ دیکھیں رسول اللہ ایک بات بیان کر رہے ہیں اور اس چیز کا اصلاً کوئی فائدہ نہیں ہے. 12 خلفاء ہوں گے لیکن 12 خلفاء کون ہیں؟ آپ چلو پیچھے لڑتے رہو، جھگڑتے رہو، دین مکمل ہو گیا، آپ پیچھے مرو، ایک دوسرے کو مارو. ٹھیک ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ آخری روایت ملاحظہ فرمائیں مسند امام احمد ابن حنبل کی. اس میں بھی جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کچھ الفاظ مختلف ہیں کہ رسول اللہ نے خطبہ دیا بے عرفات، عرفہ کے مقام پہ خطبہ دیا. ٹھیک ہے، یخطب بمنا، منا میں بھی انہوں نے خطبہ دیا اور یہی 12 خلفاء والی روایت بیان کی. اور کیا کہا جب یہ بیان کر رہے تھے کہ 12 خلیفہ ہوں گے، اس کے بعد ثم لغت القوم وتکلم، لوگوں نے جناب شور شرابہ شروع کر دیا، یعنی اس سے جیسے لغت القوم یعنی انہوں نے اونچی اونچی آواز میں گفتگو شروع کر دی. اور اصل رسول اللہ وہ کہتے ہیں فلم افہم قولہ بعد کلہم، جو کلہم کے بعد رسول اللہ نے جملہ بیان فرمایا وہ میں نہیں سمجھ سکا. یعنی رسول نے فرمایا ہے، ہاں رسول نے فرمایا، لیکن لوگوں کی وجہ سے اس راوی نے سنا نہیں ہے، نہیں سنا. اور اس نے میرے ابو سے پوچھا، اس کے ابو نے بتایا کہ کلہم من قریش. ہاں وہ اپنی طرف سے انہوں نے بتا دیا کہ یعنی گویا کہ یہ کلہم من قریش والی بات جو ہے وہ اس صحابی کا اپنا قول ہے. ٹھیک ہے، جو رسول اللہ سے یہ نسبت دے رہا ہے. اب خود آپ کہیں کہ رسول اللہ 12 خلیفے بتا رہے ہیں، ان کے نام نہیں بتا رہے. ہم تشیع کا کیا عقیدہ ہے؟ رسول اللہ نے اپنے 12 خلفاء کے نام لیے ہیں اور ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اور نام کے ساتھ یعنی نصوص موجود ہیں کہ جہاں سے 12 خلفاء کی وضاحت ہو جاتی ہے. یعنی اس حدیث کے حوالے سے ہم تشیع کا یہ افتخار ہے کہ اگر آپ ہماری کتب میں ملاحظہ کریں، انشاءاللہ کسی پروگرام میں ہم صحیح سند روایتیں بیان کریں گے کہ جس میں رسول اللہ نے اپنے ان 12 خلفاء کی معرفی کروائی ہے، تعارف کروایا. اصلا یہ جو ہماری کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں، ان کے اوپر اگرچہ ہمارے بعض علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، یعنی النصوص علی الائمہ، لیکن میں یہ بات یہاں پہ کر لوں کہ اس طرح کی جو روایات ہیں، یعنی جو ائمہ کے نام کے اوپر یا ائمہ کی تعداد جو بیان ہوئی ہے، یا یہ کہا گیا ہے کہ تسعۃ من ولد الحسین، اس طرح کی جو روایات ہیں، یہ ہمارے پاس نہ فقط یہ کہ صحیح السند، نہ فقط یہ کہ تواتر، بلکہ فوق تواتر ہے. بالکل ایسے یعنی اگر آپ کو تواتر کے لیے 100 احادیث چاہیے تو یہ قطعاً 200 کی تعداد میں موجود ہے. اس کے بعد بس ایک روایت کے ساتھ میں عماد بھائی، کیونکہ بڑی عجیب و غریب بات کی، ہنسنے والی بات ہے، کہتے ہیں شیعوں کو چیلنج کرتا ہوں. مرزا نے کیا کہا آپ نے سنا؟ شیعوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ غدیر خم کا جو انہوں نے اعلان کیا رسول اللہ نے، اس سے مراد امام الاسلام نے ان کے ہاں امامت مراد لی جاتی ہو کہ بھائی یہاں پہ امامت مراد تھی. اصلا ایک روایت بھی نہیں ہے بقول ان کے اور ان کے اصول محدثین کے مطابق. بابا ایک نہیں، انجینئر صاحب اور ان کے ماننے والے آئیں کسی دن لائیو، ایک نہیں 10 روایتیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ غدیر سے مراد بھی اور امامت کے اوپر جو ہمارے ہاں نصوص ہیں وہ نصوص جلی ہیں، خفی بھی نہیں ہیں. خفی بھی موجود ہیں لیکن نصوص جلی آشکار طور پر رسول اللہ نے بیان فرمایا مولا کائنات کے لیے، اور ہمارے ہاں یہ واضح نصوص ہیں. بس ایک روایت میں پیش کروں گا، وقت نہیں ہمارے پاس، کیونکہ یہ ایسا اعتراض ہے کہ یعنی ایک جاہل بندہ بھی اعتراض نہیں کرے گا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں تشیع کے پاس کوئی روایت نہیں ہے، انہوں نے اپنی جیب سے بس بنا لی چیزیں. بابا روایت ہیں، انہی کے اوپر ہمارا مبنا قائم ہے. ہم ایسے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے کہ رسول اللہ نے جو چیزیں بیان کی وہی ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو رسول اللہ سے چیزیں نقل کی ہیں وہی بیان کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے اوپر کوئی روایت نہیں ہے. یہ الکافی ملاحظہ فرمائیں، اصول کافی، اس میں جب ہم چلتے ہیں تو یہاں پر سند، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے. یہ جا کے چیک کریں اس کی سند کو. علی ابن ابراہیم نبی ہے، حماد ابن 541 سارے ثقہ افراد ہیں. 541 میں جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ کیا ہے؟ اخبرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس و رؤوس اصحابہ شاہ، یعنی کیا ہے کہ جو اصحاب یعنی شیطانوں کے آپ کہہ لیں جو پوری اس کی ٹیم ہے شیطان کی، ابلیس اور اس کی جو پوری ٹیم ہے، رسول اللہ مجھے خبر دی، مجلس شورا ہے جو، ہاں ٹھیک ہے، شاہد نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایایا للناس بغدیر خم، لوگوں کے لیے کیا کیا رسول اللہ نے؟ لوگوں کے لیے مجھے نصب کیا غدیر خم پہ. مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں، یعنی یہاں پر خود مولا کائنات اپنی امامت منصوص من اللہ کے اوپر بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے غدیر خم پہ نصب کیا لوگوں کے لیے. اور کیا کہا؟ فَأَخْبَرَهُمْ أَنِّي أَوْلَى بِهِمْ، اور ان کو خبر دی، یعنی ابلیس اور ان کے جو اس کے سرکردہ تھے ان سب کو کیا ہے خبر دی ہے، کیا چیز؟ کہ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ أَنِّي أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک اس بات کو پہنچائیں، اور میں ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں. اولا بالتصرف، یعنی میرا حق ان سے زیادہ ہے. یہ کوئی دوستی محبت والی بات نہیں، نصب کیا ہے. تو یہاں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے. اور بھی روایات ہیں، اگر ان کو تشنیگی ہوگی، اگرچہ یہ ایسا ہم فارسی میں کہتے ہیں پوچھ، ایک ایسا بے تکا اعتراض ہے
کہ جس کا اصلاً جواب دینا بھی نہیں بنتا کہ بھائی جو کوئی بھی تشیع کی ابتدائی کتابوں، یہ اصول کافی ابتدائی کتاب ہے، اس میں آپ کتاب الحجہ میں جا کے جائیں تمام ائمہ کے اوپر نصوص ہیں۔ اس بات الہدیٰ شیخ حر عاملی کی آپ ملاحظہ کریں، وہاں پر بھی انہوں نے نصوص بیان کی ہیں ہر امام کے حوالے سے۔ تو یہ یہاں پہ آپ کی خدمت میں بیان کیا ان حضرات کے جو اعتراضات تھے۔